أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم. مائک چینج کرنا ادھر چل ٹھیک سپیکر خراب ہونا بھابیاں دی علامت خراب ہونا چاہیے لازمی پر پتہ کیویں لگے گا بھابیاں دی مسیت چنگی گل سارے نوں پتہ لگے جی آپ کے سامنے تلاوت فرما رہے تھے محترم حمزہ اختر بھائی بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن کریم پیش کر رہے تھے اب میں انہی کے بھائی ابو بکر اختر بھائی کو دعوت دیتا ہوں وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں ابو بکر اختر بھائی. اے اللہ واحد تو امداد ذرا کرنا اے اللہ واحد تو امداد ذرا کرنا دنیا کو تیرے خادم پیغام سنا دیں گے اے اللہ واحد تو امداد ذرا کرنا دنیا کو تیرے خادم پیغام سنا دیں گے ہندو کو یہ بدلا دو مسلم ابھی زندہ ہے ہندو کو یہ بتلا دو مسلم ابھی زندہ ہے تکبیر کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے اے اللہ واحد تو امداد ذرا کرنا دنیا کو تیرے خادم پیغام سنا دیں گے اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے اے اللہ واحد تو امداد ذرا کرنا دنیا کو تیرے خادم پیغام سنا دیں گے اے اللہ واحد تو امداد ذرا کرنا دنیا کو تیرے خادم پیغام سنا دیں گے آپ کے سامنے نظم پیش کر رہے تھے محترم ابو بکر اختر بھائی اس بات پہ بڑا ہی دل مسرت سے شاد ہوا الحمدللہ ایک ہی گھر سے دو بچوں نے آپ کے سامنے تلاوت اور حمد پیش کی ہے ایک ہی باپ کے دو بیٹے
اس سے یہ پتہ چلتا ہے الحمدللہ رب العالمین ہمارے گاؤں میں رب کبریا نے ایک جو ادارہ اپنے خصوصی نعمت خصوصی فضل کی صورت میں ہمیں عطا کیا ہے، اس ادارے کی یہ محنت اور پھر اس پہ مستضاد اس ادارے کے لوگ، اس ادارے کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ، یہ گھرانہ کتنا عظیم گھرانہ ہے جس گھر میں سے 2 بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی، حضرات صحابہ کرام کا دور ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، قیمتی ترین دور، خیر القرون کرنی کا زمانہ۔ اس زمانے میں اگر ایک گھر میں سے ایک بچہ پڑھتا ہوتا، اگر ایک گھر میں سے ایک شخص پڑھ رہا ہوتا تھا تو دوسرے کے لیے یہ مشکل تھی کہ وہ بھی پڑھ سکے۔ حضرات صحابہ کرام نے آپس میں باریاں طے کی ہوئی تھی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک انصاری ساتھی کے ساتھ باریاں طے کی ہوئی تھی، یار آج تو نے اللہ کے نبی کی مجلس اٹینڈ کرنی ہے، آج تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم لینی ہے، اور اگلے دن میں لوں گا، کل میں کام پہ جاؤں گا، اور کل تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے گا اور میں کام پہ جاؤں گا، آج میں اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھوں گا اور تو کام پہ جائے گا۔ اسی طریقے سے سنن ابی داؤد میں ایک روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بھائی آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لڑکا آپ کے پاس بیٹھا ہے یہ میرا بھائی، یہ کوئی کام کاج نہیں کرتا، میں اکیلا بازار میں سارا دن کھپتا ہوں، میں اکیلا بازار میں سارا دن محنت و مزدوری کرتا ہوں، آپ اس کو بھیجیں میرے ساتھ، یہ بھی جا کر کمائی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیج دیا، فرمایا تو بھی اپنے بھائی کے ساتھ جا کر محنت و مزدوری کر، تو بھی اپنے بھائی کے ساتھ جا کر تجارت کر، کاروبار کر۔ چند دنوں بعد وہ اسی شخص کو، اسی لڑکے کو دوبارہ اللہ کے نبی کی مجلس میں لا کر بٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی جتنا ہم دونوں مل کر کماتے ہیں اتنا رب کبریا مجھ اکیلے کو دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ لوگوں کو وہی جملہ سنانے کی غرض کے یہ ساری حدیث رکھی ہے آپ کے سامنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے نا، جو کچھ تمہیں ملتا ہے، رب کبریا اس زمین والوں کو جو کچھ دیتا ہے وہ انہی کمزوروں، انہی ضعیفوں اور انہی پڑھنے والوں کی وجہ سے ملتا ہے۔ کیا پتہ چلا، یہ جو مدرسہ کے طلباء ہوتے ہیں، مدرسہ میں پڑھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے رب کبریا اہل زمین پر اپنی رحمتیں کرتا ہے، جن کی وجہ سے رب کبریا اہل زمین کو اناج دیتا ہے، جن کی وجہ سے یہ آسمان و زمین قائم ہے۔ جب تک یہ پڑھنے والے موجود رہیں گے یہ زمین و آسمان اسی طریقے سے قائم رہے گا، اور جب یہ پڑھنے والے لوگ ختم ہو جائیں گے تب یہ زمین و آسمان اپنی ضرورت کھو دے گا، رب کبریا قیامت کو لے آئے گا۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ رحلہ میں ذکر کیا ہے، آج ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں یہ مدرسہ میں پڑھنے والے طلباء، یہ علماء، ان کو ہمارے ہاں حقیر شمار کیا جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید یہ جس کو مدرسے میں ڈال دیا اب وہ کسی کھاتے کا نہیں رہا۔ یقین جانیے جو مدرسے میں پڑھنے والا ہے رب کبریا نے، اس رب کبریا کے نزدیک اسی شخص نے اپنا کھاتا لگوایا ہے۔ محترم بھائیو، آپ سے التماس کرتا ہوں اپنے گھروں میں سے ایک بچہ ضرور اپنی اولادوں میں سے جس کو رب کے نام پر وقف کیجئے، اس کو اداروں میں بھیجئے، اس کو پڑھنے کے لیے بھیجئے۔ اب آخری بات ذکر کر کے اپنے اگلے مقرر کو دعوت دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ بازار میں، بغداد میں بازار میں ایک شخص جا رہا تھا۔ حدیث ہے نا، آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو طالب علم ہوتا ہے فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں، فرشتے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پر بچھاتے ہیں۔ وہ شخص نا مذاق کے لیے، آج ہم بھی طلباء کو مذاق کرتے ہیں، ہم بھی ہوٹنگ کرتے ہیں،
ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، مذاق کی کرتے ہوئے، طلباء کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہوئے، ان کو طنز کرتے ہوئے کہنے لگا اوے پیر ہولی رکھو کتے فرشتیاں دے پر نہ ٹوٹ جان۔ کیا کہنے لگا؟ پیر ہولی رکھو کتے فرشتیاں دے پر نہ ٹوٹ جان۔ ابھی اس نے اپنی زبان سے یہ جملہ نکالا تھا، یہ جملہ مکمل ہوتا ہے، وہ طالب علم اس گلی کو مکمل نہیں کرتا۔ اس طالب علم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ شخص جو یہ بات کہہ رہا تھا رب کبریا کی طرف سے اس پر یہ عذاب نازل ہوتا ہے، اس کے دونوں پاؤں فوری طور پر فالج زدہ ہو جاتے ہیں، وہ لڑک کر وہیں پر گر پڑتا ہے۔ لوگ اٹھا کر اس کے گھر تک پہنچاتے ہیں، وہ اپنا دم کھو بیٹھتا ہے، اپنی جان کی بازی ہار جاتا ہے۔ میں آپ سے التماس کروں گا اپنے گھروں سے ایک بچہ ضرور رب کی راہ میں دیجئے۔ بڑی ہی خوشی ہوئی ہے ان دونوں بھائیوں کو دیکھ کر۔ یہ دونوں بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں اور ہمارے ہاں ایک بچے کا 1 گھنٹہ نکالنا بھی ہمارے والدین کے لیے مشکل ہے، ہمارے معاشرے کے لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ اللہ کے لیے جہاں ہم نے اپنی اولادوں کے لیے لاکھوں تنظیم سازیاں کی ہیں، ایک یہ بھی تنظیم سازی کریں کہ انہوں نے مرنے کے بعد کیا کرنا ہے۔ میں اپنے اگلے مقرر اس بزم کے پہلے خطیب جناب حضرت مولانا قاری ہارون یاسر خلیل صاحب حفظہ اللہ تعالی ہارون خلیل صاحب کو دعوت دیتا ہوں وہ تشریف لائیں اور آپ لوگوں کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں قرآن و سنت کی باتیں ہمارے گوش گزار فرمائیں۔ جناب ہارون خلیل صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلله